والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر ان کے زیر انتظام اور شریکہ الرؤى المتقدمہ کے تعاون سے جناب فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اس کیمپ میں، تو میں بغیر کسی تمہید کے مولانا صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ ارض و سما کے رب کے لیے خاص۔ ان گنت بے شمار درود و سلام حضرت امام کائنات، نبی کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے تابع جملہ انبیاء و رسول کے لیے اللہ کی رضوان و غفران، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کے جمیع نیکوکار بندوں کے لیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات ازواج مطہرات، حضرات اہل بیت اعظام، حضرات محدثین، مفسرین اور قیامت تک آنے والے اللہ کے جمیع ابرار بندوں کے لیے مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اس ذات کریم نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان اللہ کی جمیع انواع و اقسام مخلوق سے بہتر تر مخلوق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے حضرت انسان کی تکریم، حضرت انسان کے احترام کا بڑے زوردار اور وزنی الفاظ میں ذکر خیر فرمایا ہے۔ جیسا ایک مقام پر فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا ہے، عزت و احترام سے مالا مال کیا ہے، اور ہم نے اس انسان کی ذریت کو بر و بحر پر سوار کیا، خشکی و تری میں ہم نے انسانیت کے لیے
فرمایا سواریاں مہیا کی۔ جس دور میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے اس دور کے اسباب و ذرائع، اس دور کے وسائل اور سواری کے انتظام قرآن و سنت کی روشنی میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے سواری کے ضمن میں اونٹوں کا ذکر فرمایا ہے، گھوڑوں کا ذکر فرمایا ہے، خچروں کا ذکر فرمایا ہے اور گدھوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ان کے علاوہ ہم نے انسانوں تمہارے لیے وہ سواریاں مہیا کی، پیدا کی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اس ترقی کے دور میں اللہ وحدہ لا شریک کے ان انعامات و احسانات کو دیکھ کر کے حقیقی مسلمان کے دل کے اندر اس کے شکرانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان مرد و خواتین اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے شکرانے کے لیے مستعد کرتا ہے اور تیار کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے یہ چار شواہد پیش فرمایا ہیں۔ فرمایا تین بھی شاہد ہے، زیتون بھی گواہ ہے، طور سینا بھی شاہد ہے، اور یہ بلد امین، یہ مکہ مکرمہ، یہ بھی شاہد ہے کہ انسان کو ہم نے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اپنے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوق پر غور و فکر کرے، نظر کرے، نگاہ کرے، تو یقیناً انسان کے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے تمام انواع و اقسام مخلوق سے اگر اعلیٰ بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، تو وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ آپ معقولات و مشروبات کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کے احسان کو نہیں بھول سکتے۔ آپ شکل و صورت کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کے احسانات کو نہیں بھول سکتے۔ جس حوالے سے آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہم کسی صورت نہیں بھول سکتے، اور اس ذات کریم کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہیں جن کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور جن کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اللہ نے ہمیں نبی اور رسول عطا کیا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں صحیح معنوں میں حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے ہمارے نصیب میں وہ نبی کیا، وہ رسول کیا جس کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء اور رسول علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ اور مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی ورق گردانی کر رہے ہیں، بالفاظ دیگر تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تورات یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ منزل من اللہ ہے، جس کو جبریل امین علیہ السلام عرش بری سے لائے، لوح محفوظ سے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر یہ کتاب اتری، یہ آسمانی کتاب تورات، آسمانی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب۔ اب اس کے اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کے چہرے انور پر غصے اور ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے، نظر آئے۔ رازدان رسول حضرت خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا او خطاب کے بیٹے، تمہیں گم کرنے والیاں گم کریں، گم پائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تو نہیں دیکھتا۔ جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ناراضگی کے آثار نمایاں تھے، غصے کے آثار نمایاں تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برجستہ اعلان کرتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محدثین نے کئی طریقوں سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور ان میں ایک یہ ہے، فرمایا سن لو، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اختیار کر دو، فرمایا تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے طریقے میں یہ ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کیے بغیر ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب واضح ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ کسی کی امامت چل سکتی ہے، نہ کسی کی خطابت چل سکتی ہے، نہ کسی کی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی کی رسالت چل سکتی ہے۔ اور برملا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود میں فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَحَكَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما ہوں تو امامت کہا کہ صرف اور صرف آپ ہی کا ہے۔ صحیح مسلم شاہد ہے، اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و نبوت سے نوازا، اور یہ اسراء و معراج سے نوازا، اور یہ اسراء و معراج آپ کی صداقت کے دلائل ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل ہیں، براہین ہیں۔ اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے لمبا طویل سفر، طویل مسافت مختصر وقت میں اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے طے کرا دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ برسوں برس کی رات تھی، بالکل نہیں۔ سبحان الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیلاً جب ظرف پر تنوین آ جائے، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں تو قلت کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں، رات کے قلیل وقت میں اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک رات کے مختصر حصہ میں اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے سفر کرا دیا۔ اب کیا تھا؟ مسجد اقصی میں انبیاء علیہم السلام تشریف فرما ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام تشریف فرما ہیں، جس شکل میں تھے، جس صورت میں تھے، اس کو اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی جانتے ہیں۔ اس لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ پوری اسراء کی رات یہ اللہ وحدہ اللہ شریک کی قدرت کی دلیل ہے۔ فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ وحدہ اللہ شریک کی ذات گرامی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اس لیے کرایا تاکہ اپنی قدرت کے دلائل دکھائے۔ اللہ اکبر، دلائل دکھائے۔ یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، عرض کی اللہ ارنی کیف تحیی الموت، اللہ مجھے دکھا دے، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، تو دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے یقین و ایمان نہیں ہے کہ اللہ ارض و سما کا رب مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ عرض کیا اللہ یقیناً ایمان ہے، یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ وَلَكِنْ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں یہ درخواست، یہ اپیل تیری دربار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے، عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ایسی عظیم ذات کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ میرے بھائیو، جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے،
اور قرآن مقدس کے اندر سب سے آخری نازل ہونے والی یہ آیت شریفہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر ہمیں سنایا جاتا ہے آمنا و صدقنا، ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے میدان عرفات تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات شریفہ نازل ہوئی، آیات مقدسہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ عام طور پر ہمیں یہ سنایا جاتا ہے، یہ میدان عرفات میں اتری، کوئی شک نہیں۔ سب سے قرآن مقدس کی آخر نمبر پر نازل ہونے والی آیت شریفہ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا یَوْمًا وَاتَّقُوا یَوْمًا، فرمایا او میرے بندو، میرے باندیو، مرد و خواتین، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل تقوی، اہل زہد، فرمایا نیک و بد، انبیاء اور رسل، سب کے سب، وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن میں تم سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پیش کیا جاؤ گے، اللہ کے حضور تم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ اکبر، کیسا دن ہوگا؟ 50 برس کا دن ہوگا، 50 برس کا دن، اور اس دن میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی زبان پر اللہم نفسی، اللہم نفسی، اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اللہ اکبر، وہ کون سا دن ہوگا؟ کون سا دن ہوگا؟ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور جو کچھ اس میں درج ہے اس کو دیکھ کر کے مجرمین ڈر جائیں گے، مجرمین ڈر جائیں گے، مشفقین مما فی، اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت و بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، بلکہ سب کو اس کتاب نے اپنے اندر محیط کر لیا ہے، اپنے اندر گھیر لیا ہے، اپنے اندر لکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دن سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی آگاہ کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی آگاہ کر رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ کون؟ ارض و سما کا رب آگاہ کر رہا ہے اور امر کر رہا ہے کہ ڈرو، بچو، اس دن کی سوچ و بچار کرو جس نے اصلاح انسانیت کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، اللہ اکبر، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول علیہم السلام نے اصلاح انسانیت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 1 نہیں، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انبیاء اور رسول علیہم السلام نے امت کی ہمدردی کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، امت کی ہمدردی کا حق ادا کیا، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کوئی اللہ کا نبی ہے جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہے، ایک ماننے والا نہیں۔ اللہ کے نبی ہیں جن کے ساتھ ایک ہے ماننے والا، ایمان لانے والا، کوئی اللہ کے نبی ہے جس کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے زندگی کا عرصہ گزار دیا امت کی ہمدردی و خیر خواہی کرتے ہوئے، لیکن یہ نصیب کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، نصیب کے لیے ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ نصیب اچھا بنائے، اللہ نصیب اچھا بنائے۔ میرے بھائیوں، وہ پھر فرمایا ایک بہت امت ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ یہ میری ہی امت ہے، کثیر یہ میری امت ہے۔ فرمایا مجھے بتایا جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور مجھے اپنی امت دکھائی جائے گی، کثیر امت ہوگی، کثیر امت ہوگی۔ اور جیسا ایک حدیث میں ہے، فرمایا تزوج الولود الولودا فانی متکاثر بکم الامم، فرمایا میری امت کے لوگوں اس خاندان کی خواتین سے عقد نکاح کرو
جس میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور صلاحیت بھی موجود ہے، اور جس خاندان کی خواتین میں بچے جنم دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنِّي مُتَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کل قیامت کے دن فرمایا میدان محشر میں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ میرے بھائیوں، لیکن تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء اور رسول سے کثیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، لیکن آپ کی امتی کون ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر فرمانا، یہ آپ کی امت کے کون لوگ ہیں؟ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا، اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری میں گزار دی، وہ آپ کی امتی ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے تمام امم میں یہ اعزاز بخشا ہے، یاتون یوم القیامہ غرن محجلین من اثر الوضوء، فرمایا قیامت کے دن تم آؤ گے، تمہارے یہ اعضائے وضو، تمہاری پیشانیاں، تمہارے ہاتھ پاؤں یہ چمکتے ہوں گے، اور میں سمجھ لوں گا یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا میں بلاؤں گا اور جام کوثر، رحمت کے ہاتھ سے جام کوثر پیش کروں گا، پلاؤں گا، اور جس خوش نصیب مرد و خواتین میرے امت کے لوگوں کو میرے ہاتھ کا جام کوثر نصیب ہو گیا، وہ یوں سمجھیے وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کو فرشتے جہنم کی طرح ہانک کر کے لے جا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ مجھے جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں آپ کی شریعت بیضاء کے اندر آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کتنے فتنے، کتنے رخنے کھڑے کیے، کتنا بدعت و رسومات کو رواج دیا، اللہ اکبر، سنت کی شکل کو مسخ کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے، جب مجھے یہ تعارف کرایا جائے گا جن کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے، یہ سنت کے باغی ہیں، یہ سنت کے دشمن ہیں، تو میں کہوں گا شوکن لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو بدل دیا، جس نے میری شریعت کی شکل مسخ کر دی، ان کے لیے دوری ہو۔ ثابت ہوا آپ کی امت کے کون لوگ ہیں، آپ کی امتی کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے دعوت توحید کو کما حق کو تسلیم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ساری زندگی عمل کرتے رہے۔ وہ مجھے حدیث یاد آئی صحیح بخاری کتاب الوضو میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات سونے کی ایک دعا سکھائی۔ یاد رہے سونے کی مسنون دعائیں کئی الفاظ سے آئی ہیں، جو دعا بھی کسی کو یاد ہو وہ پڑھ کر کے سوئے، سنت کے مطابق بہرحال سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی دعا سکھائی، اس میں الفاظ تھے وَآمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ میں تیری اس کتاب کے ساتھ ایمان لایا جس کو تو نے عرش بری سے نازل فرمایا، لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ اللہ میں تیرے اس نبی کے ساتھ ایمان لایا جس نبی کو تو نے رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمدرد استاد شاگرد سے سبق سنتا ہے، ہاں بھی سبق سناؤ، آج بھی یہی ہے، سچی بات ہے۔ اور استاد کا شاگرد سے سبق سننا یہ اس کے لیے انتباہ ہوتا ہے کہ سبق یاد کرو، یاد کیے بغیر کلاس میں نہیں آنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا برا جو دعا میں نے سکھائی ہے، جو دعا میں نے بتائی ہے، جو دعا میں نے پڑھائی ہے، یہ ذرا سناؤ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَآمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اب انہوں نے لفظ نبی کی جگہ لفظ رسول پڑھا۔ اہل علم جانتے ہیں النبی انسان باسہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام سواء معه کتاب ام لا، الرسول انسان باسہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام ومعه کتاب۔ یہ شرح کا نسی میں پڑھا تھا طالب علم کے دور میں، یاد ہے کہ نبی ایک انسان ہوتا ہے، اللہ احکام کی تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ نبی کے پاس کوئی کتاب ہو آسمانی یا نہ ہو۔ الرسول انسان،
रसूल एक इंसान होता है और अल्लाह वादुल शरीक की ज़ात गिरामी तबलीग अहकाम के लिए उसको दुनिया में भेजते हैं। सवाउन वमाहु किताबुन, और रसूल के साथ किताब होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी रसूल भी, अल्लाह ने कुरान किताब दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी रसूल भी, अल्लाह ने इंजील दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जबूर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी। तो अब रसूल के इकरार से नबूवत का इकरार हो जाता है। याद रहे, रिसालत के इकरार से नबूवत का इकरार हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? फरमाया नहीं बरा नहीं, जहां मैंने लफ्ज नबी पढ़ाया है वहां लफ्ज नबी पढ़ना होगा, और जहां मैंने लफ्ज रसूल पढ़ाया है वहां लफ्ज रसूल पढ़ना होगा। मेरे भाइयों, हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती होने के हम गौर फिक्र करें, हमारे रसूल कौन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी कौन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने उम्मत को ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अंधेरे में नहीं छोड़ दिया। सबसे पहले तौहीद का दर्स दिया। जब तक तौहीद मुकम्मल नहीं हुई, जब तक अकायद की इस्लाह नहीं हुई, नमाज की दावत नहीं दी, रोजे की दावत नहीं दी, हज उम्रे की दावत नहीं दी, ज़कात और खैरात की दावत नहीं दी। जब तकमील तौहीद हुई तो फिर बताया अब नमाज भी, पंचगाना नमाज भी फ़र्ज है, रोजे भी फ़र्ज है। अल्लाह हाज़िर किया। सही बुखारी में आप देखें, पढ़ते रहते हैं माशाअल्लाह, मुझे देख करके खुशी हुई। ये अहले इल्म हजरात असरी साहब हाफिज़हुल्लाह और दीगर अहबाब, ये आपके तामुल से ये प्रोग्राम जो चल रहा है, अल्लाह ताला इसको देर पा चलाए, क़यामत चलाए, और अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बे को, खुलूस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे भाइयों देखो, हम दुनिया के लिए टाइम देते हैं, कारोबार के लिए टाइम देते हैं। हम ना कारोबार के लिए दुनिया में आए हैं, ना दुनिया कमाने के लिए दुनिया में आए हैं। हम तो आए हैं दीन सीखने के लिए, दीन पढ़ने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए। और दीन वो अल्लाह की तौहीद है, दीन अल्लाह की इबादत का नाम है। मेरे भाइयों, हमारे तख्लीक का मकसद यही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये कारोबार नहीं है, ये तिजारत नहीं है, ये बेशरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तामीरात नहीं है। अगर इंसान की तख्लीक का मकसद है वो अल्लाह अर्ज़ समा के रब की इबादत है, और बस। जहां हम दुनिया के लिए एक टाइम निकालते हैं, जो दीन के लिए टाइम निकालेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्ला शानू एक एक कदम पर नेकी देंगे। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की पूरे तरीके से राहबरी फरमाई है। तकमील तौहीद के बाद, इसाए अकीदे के बाद, सही हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम आप उठाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नबुव्वत पर तशरीफ ले आते हैं और इकामत होती है। आप मिंबर पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम मिंबर पर फरमाया, आपने रुकू मिंबर पर फरमाया, और जब सजदे का नंबर आता आप नीचे उतराते और सजदा करते। सजदे करने के बाद फिर आप मिंबर पर तशरीफ ले जाते। रुकू मिंबर पर है, क़याम भी मिंबर पर है, और पूरी नमाज पढ़ा करके फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मेरी उम्मत के लोगों वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा है। आइए हम गौर फिक्र करें। आज हदीस सामने है, हम सलात नबवी तलाश करें, सलात मुहम्मदी तलाश करें, सलात रसूल तलाश करें। अल्लाह की कसम हमें हदीस से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मैं तमाम आइम्मा मुज्तहिदीन का एहतराम करता हूँ, दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, लेकिन याद रहे जैसे सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फज़्ल उम्मती रसूल है, इसी तरह तमाम छोटे बड़े मुज्तहिदीन ये उम्मत रसूल हैं। जिस तरह तमाम सहाबा के लिए फर्दन इताअत रसूल फर्ज और ज़रूरी है, इसी तरह तमाम आइम्मा मुज्तहिदीन के लिए फर्दन इताअत रसूल फ़र्ज है, इताअत रसूल फ़र्ज है। मेरे भाइयों, इसलिए क़यामत के दिन अगर कोई नमाज कबूल होगी वो नमाज मुहम्मदी होगी, रोज़ा कबूल होगा रोज़ा मुहम्मदी होगा। अगर क़यामत के दिन अल्लाह वादुल शरीक की ज़ात गिरामी किसी उम्रे को कबूल करेंगे तो उम्रा भी मुहम्मदी कबूल करेंगे, हज कबूल करेंगे तो हज मुहम्मदी कबूल करेंगे। फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों आओ हज के मसाइल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो, हज के मसाइल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो।
میرے بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے ہمیں جو امام دیا، ہمیں جو نبی دیا، جو ہمیں رسول دیا، اس نے امت کی صحیح معنوں میں ہمدردی کی ہے، خیر خواہی کی ہے۔ پتھر کھائے ہیں، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، پاؤں لہولہان کرائے ہیں، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ دندان شہید کرائے ہیں، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اپنے وطن عزیز اور مرکز امن کو چھوڑا، لیکن کیا فرمایا؟ اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، جب آپ ہجرت کر کے گئے، پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، او مکہ، او اللہ کا گھر، او مکہ، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا تجھے چھوڑنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے رہنے نہ دیا۔ اللہ اکبر، محمد مجبور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں رہنے نہ دیا۔ اللہ وہ امت کا ہمدرد و خیر خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہے؟ ایک وقت آیا یمن کا شہزادہ، اللہ اکبر، ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مکہ کی منڈی میں آنے والا غلہ بند کر دیا۔ اب قحط کا سما ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ نے، لات منات عزا حبل کے پجاریوں نے ایک وفد تشکیل دیا، جس کی قیادت ابو سفیان نے کی کہ چلو اس در یتیم کے پاس، چلو اس امام الانبیاء والمرسلین کے پاس، جس کو ہم نے مکے میں نہیں رہنے دیا، جس کا جینا ہم نے تنگ کر دیا۔ جاؤ اس سے درخواست کرو، اس سے اپیل کرو کہ آپ کی قوم، آپ کی برادری اہل مکہ بھوک سے مر رہے ہیں، قحط آ گیا ہے۔ آپ اپنے شاگرد اسامہ کو حکم کرو، ثمامہ کو حکم کرو کہ وہ یمن سے جو غلہ آتا تھا وہ بحال کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد جاتا ہے۔ جب باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے، وہ نبوت کا بس بستر لپیٹ لیتی ہیں، اس لیے کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، یہ نبوت کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ ہونا اپنی جگہ، سب کوئی ہونا اپنی جگہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی، وہ مشرکہ ہے، میرا دل نہیں کرتا میں اس کی خدمت تواضع کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ناطے سے اس کی تواضع کی جا سکتی ہے، بے شک وہ کافر ہو، لیکن بات نہیں مانی جا سکتی۔ اسلام کے خلاف، عقیدے کے خلاف، اعمال کے خلاف، عبادات کے خلاف نہ مشرک باپ کی بات مانی جا سکتی ہے، نہ مشرکہ ماں کی بات مانی جا سکتی ہے۔ جہاں تک حسن سلوک ہے، اس کا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے امر فرمایا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ آج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال یہ ہے، آپ نے کوئی شکوہ نہیں دیا۔ ابو سفیان تو کون ہے؟ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فلاں تو کون ہے؟ تم کون ہو؟ میرے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ میرے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کوئی شکوہ نہیں دیا۔ آپ نے ثمامہ کو آرڈر کیا کہ ثمامہ یمن سے غلہ جو مکے کی منڈی میں جایا کرتا وہ بحال کر دے۔ اللہ اکبر، ایسا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں نبی دیا، ہمیں رسول دیا، ہمیں امام دیا، اب اس کی امامت کو چھوڑ کر کے ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ میرے بھائیو، اس عظیم ہستی کو، جس کی ذات اعلیٰ، جس کی بات اعلیٰ، ہم اس کی بات کو چھوڑ کر کے ہم ادھر کیوں ڈھونڈتے پھریں مسائل؟ میرے بھائیو، آؤ مسائل قرآن سے پوچھو، آؤ مسائل فرامین رسول سے پوچھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگو، میری امت کے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، فرمایا رہتی دنیا تک تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، رہتی دنیا تک تم گمراہ نہیں ہو سکے گے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کا فرمان وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس دن سے ڈرو، اس دن کا خیال کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرو، اس دن کی فکر کرو، اس دن کا غم کرو جس دن تم سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون فیہ الی اللہ،
सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फरमाया फिर हर इंसान को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह वादुल्लाह की ज़ात गिरामी कमी नहीं करेंगे। उस दिन की फिक्र करो। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतदरूना मल मिस्कीन हो, ओ मेरे शागिर्द हो, मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला, क्या तुम जानते हो कि मिस्कीन कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अल मिस्कीन फीना मल्ला दिरहम लहु वला दीनारा, मिस्कीन तो हमारे यहाँ वो होता है जो बिल्कुल गरीब फकीर हो, जिसके पास दिरहम दिनार ना हो। फरमाया मेरी उम्मत का मिस्कीन वो है याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सौमिन अल हदीस, फरमाया मेरी उम्मत का मिस्कीन वो है क़यामत के दिन आएगा, मैदान माशर में आएगा, इसकी नमाजें भी होंगी, इसके रोज़े होंगे, इसके उम्रे और हज होंगे, इसकी ज़कातें होंगी, इसकी खैरातें होंगी, तमाम काराए खैर के अमल होंगे, लेकिन किसी को गाली निकाली थी, किसी को मारा था, किसी का खून नाहक किया था, अल्लाह और किसी पर तोहमत इल्ज़ाम लगाया था, अल्लाह वादुल्लाह शई के ज़ात गिरामी तमाम उन मुताल्लिकीन को बुला लेंगे, बे आओ जिसने इससे हक लेना है आ जाओ। अल्लाह अकबर। ये अदल अल्लाह की अदालत अदल है। अब सब आ जाएंगे, अल्लाह उनकी उसकी नमाजें, उसके रोज़े, उसकी खैरातें, उसके ज़कात सदकात, उसके उम्रे हज, अल्लाह तमाम उन लोगों को देते जाएंगे जिनके इसके ज़िम्मे हक थे, गाली निकालने वाले वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या होगा? नेकियां ख़त्म हैं, लेने वाले बाकी हैं, नेकियां ख़त्म हैं, उसके जराइम इसके खाते में और घसीट करके मुंह के बल जहन्नम रसीद किया जाएगा। मेरे भाइयों उस दिन की फिक्र करो। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो उस दिन की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। फरमाया उस दिन की फिक्र करो जिस दिन हर कोई किसी से भाग जाएगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, बच्चे बाप से। अल्लाह हाजिर किया, सभी एक दूसरे से भाग जाएंगे, कोई किसी का नहीं होगा। उस दिन की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। उस दिन की अल्लाह फरमाते हैं फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उस दिन की फिक्र करो। फरमाया जिस इंसान ने जो बुरा काम किया होगा जरा बराबर उसको भी देखेगा, और जिसने अच्छा काम किया होगा फरमाया उसको भी देखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जल्ला शानु फरमाते हैं कि हम उस दिन नामे अमाल को, उस नामे अमाल की किताब को बिल्कुल ज़हर कर देंगे, खोल देंगे। उस दिन की फिक्र करो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या फातिमा बिन्त मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाहि अलैहा। अब फरमाते हो बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, सलीनी मिम्माली मा शेते एमली सलीनी मिम्माली मा शेते फ़इन्नी ला उगनी अनके मिनल्लाहि शैया। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा अमल कर ले, मेरे माल से जो चाहे सवाल कर सकती है, लेकिन अमल कर, मैं क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। अगर ईमान अमल साले नहीं, वो औलाद नबुवत है, फ़ायदा नहीं, निजात नहीं। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में हदीस है, आप शफात के बयान में पढ़ें, ज़रूर पढ़ें कि उम्मत मैदान माशर की दहशत से, वहशत से, उसकी अंदो नाकी से परेशान आ जाएंगे और सोचेंगे कि किसी को अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त के लिए, अपील के लिए पेश किया जाए, अल्लाह आज मैदान माशर की वहशत और दहशत से हमें निजात बख्शे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप उज़्र करेंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जनाब आदम इशारा करेंगे कि सबसे पहले साहिब शरीयत रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, उनके पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उज़्र पेश करेंगे कि मैंने मुशरिक बेटे के लिए दुआ मांगी थी, अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के हुजूर कैसे दरख्वास्त और अपील करूं। मेरे भाइयों फिर अल्लाह ने कानून बना दिया, वमा कान लिनबिय्यिन
वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। फरमाया अल्लाह ने साफ बता दिया, ना नबी की ये शायान शान है, ना किसी अहले ईमान को ये बात ज़ेब देती है। अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, मुशरिकों के लिए वो दुआए मग़फ़िरत करें। वलौ कूनी उली कुर्बा, वलो कानू उली कुर्बा, अगरचे वो कराबतदार भी क्यों ना हो। बाप मुशरिक है, बेटा मुवाहिद है, मुशरिक बाप के लिए दुआ नहीं की जा सकती। इसके बरअक्स बेटा मुशरिक है, बाप मुवाहिद है, मुशरिक बेटे के लिए दुआ नहीं की जा सकती। इसी तरह माँ मुशरिका है, दुआ नहीं की जा सकती। बेटा मुशरिका है, मुशरिक है, दुआ नहीं की जा सकती। मेरे भाइयों, निजात का दारोमदार है वो तौहीद पर। और उस दिन की तैयारी के लिए सबसे पहले अकीदा तौहीद कमा हक़्क़ुहू ये अपनाना पड़ेगा। इसीलिए तो हजरत माज बिन जबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की हदीस है, आप सरसम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा और फरमाया माज जा करके तुम यमन वालों को ये दावत देना कि यमन वालों ला इलाहा का इकरार कर लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लो। अल्लाह की तौहीद को मान लो, अल्लाह की उलूहियत को मान लो, अल्लाह की यकताई को मान लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मान लो। फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिक, ओ माज, अगर तेरी ऐसे पहली दावत को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को ये यमन वाले कबूल कर ले तो फिर इन्हें बताना कि दिन रात में 5 नमाज़ें भी फर्ज हैं। आप समझें, नुक्ता समझें। फरमाया नमाज की तलकीन, नमाज की तालीम, नमाज की फर्जियत इन लोगों के सामने कब बयान करनी है? जब ये अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मान लें। और अगर तौहीद और रिसालत को नहीं मानते, ये मुसलमान नहीं है। ये नमाज पढ़ते पढ़ते मेहराब पढ़ जाए, नमाज का कोई फ़ायदा ही नहीं। मेरे भाइयों अच्छे से समझो, एक बात इसी तौहीद के ज़िम्मन में ज़हन नशीन रहे। देखें, तौहीद की अक़साम हैं, उन अक़साम की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। माशाल्लाह आप किताबों के ज़रिए और खुतबा के ज़रिए, इन तबलीगी प्रोग्राम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन देखें, उस तौहीद में एक अल्लाह को राज़िक मानना है, अल्लाह को खालिक मानना है, अल्लाह को मालिक मानना है, अल्लाह को नाफ़िज़ार मानना है। इन तमाम अक़साम तौहीद का अबू जहल भी कहल था, उमैया भी कहल था, वलीद भी कहल था, लात मनात उज़्ज़ा हुबल के पुजारी वो इन तौहीद के अक़साम को मानते थे। वइज़ा क़ील लहुम, जब ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, राज़िक कौन है, नाफ़िज़ार कौन है, ये लोग बरमला कहते हैं ला यक़ूलून अल्लाह, कहते हैं कि खालिक अल्लाह है, अर्ज़ व समा का खालिक अल्लाह है और हर चीज़ को रिज़्क़ मुहैया करने वाला अल्लाह है, ये मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन अक़साम तौहीद को लात मनात उज़्ज़ा हुबल का पुजारी मानता था। फिर मुशरिक क्यों? एक किस्म है तौहीद की, आला किस्म, वह है तौहीद उलूहियत। कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह वइज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, जब उन्हें कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई सोरो पुकार के क्या है हकदार ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई किसी का मुश्किल कुशा नहीं, ये न्याज़ जबी अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकाई जा सकती, दुआ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं उठाए जा सकते, किसी के घर के, अल्लाह के घर के अलावा किसी के घर के फेरे और तवाफ नहीं किया जा सकते, किसी के सामने रुकू नहीं, किसी के सामने सजदा नहीं, किसी के सामने क़याम नहीं। जब उन्हें कहा जाता इलाह माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अर्ज़ व समा का रब है, यस्तकबिरून, इसी पर बिगड़ जाते। अल्लाह को खालिक माना, अल्लाह को राज़िक माना, अल्लाह को नाफ़िज़ार माना, लेकिन जब तौहीद उलूहियत का नंबर आया तो इस पर अड़ गए। अजअल आलिहता इलाहन वाहिद, तमाम माबूदों का एक माबूद बना दिया है। मेरे भाइयों, तौहीद उलूहियत जब तक ये इसका अकीदा सही न बन जाए तो तब तक दीगर अक़साम तौहीद के इकरार से निजात नहीं है। अच्छी तरह समझे। तो इसलिए उस दिन की तैयारी के लिए
جس میدان میں تمام انبیاء اللہ کے حضور عرض کرے اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی، اس دن کی تیاری کے لیے اصلاح عقیدہ ضروری ہے۔ یہ اصلاح عقیدہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، تمام انبیاء کی ذمہ داری لگائی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فرمایا ہم نے جس جماعت میں، جس امت میں، ہم نے جس زمانے میں جو نبی اور رسول بھیجا تو اس کی طرف یہی تھا ان اعبدوا اللہ، صرف عبادت اللہ کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، واقعات قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، تمام نبیوں نے رسولوں نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ توحید الوہیت سمجھائی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں نیاز جبی اللہ کے حضور چکے، اے میری قوم کے لوگوں رکوع سجدہ اللہ کے حضور، اے میری قوم کے لوگوں قیام اللہ کے حضور، اے میری قوم کے لوگوں دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے حضور۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے اللہ نے ایک کو جنت بھیج دیا، ایک کو جہنم بھیج دیا۔ یہ آپ کتاب توحید کے رسال میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بت خانہ ہے، ایک وثن ہے، بت خانہ ہے، وہاں سے دو آدمیوں کا گزر ہوا، وہاں کے پجاروں نے پکڑ لیا، کہنے لگے جب تک کوئی نذرانہ اس ہمارے معبود کے حق میں تم نہیں چڑھاؤ گے تب تک تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی مسافر ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں تو یہ مکھی، ایک مکھی کا نذرانہ پیش کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک نے کہا میں اللہ کے سوا غیر کے سامنے مکھی کا بھی نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اللہ نے جنت بھیج دیا۔ اور دوسرے نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے اس کو جہنم بھیج دیا۔ میرے بھائیوں توحید و الوہیت بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر، اس کا صحیح معنوں میں عقیدہ بنائے بغیر نجات ناممکن ہے، نجات مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرک رات کی کالی اندھیری رات سے، اور ایک مثال دی، فرمایا اتنا اس باریک ہے، رات کی اندھیری ہو اور کالا پہاڑ ہو، کالی کیڑی اس پر چل رہی ہو، تو آپ اس سے بھی زیادہ باریک جو ہے وہ شرک ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے گھر چور آئے تو وہاں کسی وجہ سے جاگ ہو گئی، چور بھاگ گئے، اور کہنے والے نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ مثلا اب جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن چند وجوہ ہیں جن حالات میں اللہ کے رسول ہم اجازت دی ہے، مثلا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ پہرے کے لیے، شکار کے لیے۔ شکار سے مراد یہ نہیں وہ معلم، یہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن صورتوں میں اللہ کے رسول سے اجازت دی ہے، ورنہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ موذی جانور ہے، جس گھر میں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جس گھر میں یہ پہرے کا کتا ہے، چور آئے، کتا جاگ پڑا، مالک نے کہا اگر کتا نہ جاگتا میری چوری ہو جاتی، یہ پکا مشرک ہے، اس لیے کہ یہ کتے کے بس نہیں چور کو ٹالنا، وہ ارض و سما کی ذات ہے جو سارے اختیارات رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں اصلاح عقیدہ یہ ضروری ہے، اور اصلاح عقیدہ میں سمیع صرف اللہ کی ذات کو سمجھیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی نبی سمیع ہے، نہ رسول سمیع ہے، نہ ولی سمیع ہے، نہ جن سمیع ہے، اور نہ فرشتہ سمیع ہے۔ دور سے بھی سمیع اللہ ہے، قریب سے بھی سمیع اللہ ہے، رات کو سمیع اللہ ہے، دن کو سمیع اللہ ہے۔ یہ تمام صفات میں کما حقو، جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کو وحدہ لا شریک نہ مانا جائے تب تک عقیدہ توحید نہیں بنتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا یَوْمًا، فرمایا میرے بندو اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے جو کو سنایا ہے
سنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے, اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے, اللہ زندہ رکھے, توحید پر زندہ رکھے, سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھے. اللہ موت ختم ایمان پر کرے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یہ ایک سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جائیں تو سلام کہنا چاہیے, کیا سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سننے کا جواب دینے کے بارے میں کوئی واضح روایت, معتبر روایت نہیں ہے. البتہ آپ کا فرمان ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام. اللہ رب العزت نے روئے زمین پر فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے, پھیلا دیا ہے جگہ جگہ, کہ کوئی بھی امتی زمین کے کسی کنارے پر وہاں سے سلام پڑھیں تو ان فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں, میں کہ ان کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں, اسی تک محدود رکھیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے درود سلام پڑھ لیا کرو تو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. باقی آپ کے سننے کا, آپ کے پہچاننے کا, جواب دینے کا یہ اس سلسلے میں کوئی واضح صحیح معتبر حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں؟ دیکھیں, قبر اور گھر میں کیا فرق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ارشادات فرامین میں فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کس لیے؟ جو گھر ہے یہ زندوں کے لیے ہے اور قبرستان, قبر مردوں کے لیے ہے. زندہ اور مردے میں کیا فرق ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور چونکہ عام طور پر جو فوت ہو جائے ان کو قبروں میں دفنا جاتا ہے, اسی لیے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں دفنا چکے ہیں, مدفون ہیں, ان کو سنانا آپ کے بس کی بات نہیں, ان کو نہیں سنا سکتے. اسی لیے قلیب بدر میں جب ان بڑے بڑے لیڈروں کو, کافروں مشرکوں کو ڈالا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا, ہاں بتاؤ اللہ کا وعدہ سچ ہوا کہ نہیں. آپ نے جب ان کے حسرت کو بڑھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پر ان سے خطاب فرمایا تو صحابہ کرام اپنے اس فطرت اور خلقت پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو مر مٹ چکے ہیں, جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ نے ہمیں یہی پڑھایا ہے جو فوت ہو جائیں, مر جائیں, وہ سنتے نہیں ہیں, آپ ان سے مخاطب ہیں. یہ اشکال پیدا ہوا ان میں. اسی وقت پوچھا, ان کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, الآن, ابھی اس وقت یہ تم سے بہتر سن رہے ہیں, اللہ ان کو سنا رہا ہے اس وقت کے بعد, عمومی طور پر ہر وقت نہیں, ابھی. وہ ایک حسرت کے لیے, تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں, نصیحت بن جائیں اور ان کی ذلت رسوائی میں اضافہ ہو. اس لیے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مردوں سے خطاب کر کے فرمایا، اس کے علاوہ کہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور ساتھ یہ ہے إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس سے زندہ یا مردہ جس کو سنانا چاہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن عام قاعدہ کیا ہے؟ مردہ سن نہیں سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کر سکیں جس طرح کچھ بزرگ ان کا دعویٰ ہے، تو پھر مردہ تو نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ان کو جب نہلایا گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے کہنے لگا کہ میں تو زندہ ہوں، مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نظریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے تو قرآن کی کتنی آیتوں کا ہم ٹھکرا دیں گے، انکار کریں گے۔ رب کو جھٹلانا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا، پھر ایمان کا تو جنازہ نکل گیا، پھر ایمان اسلام کا دعویٰ، پھر نماز کا پڑھنا، خود اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال فرمایا جو عام لوگوں کے لیے استعمال فرمایا، انک میت وانہم میتون۔ میت ہر کسی کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، اپنے طبیعت موت وفات پا جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اس لیے امت کا اجماع ہے، اور آپ نے اپنے فرامین ارشادات میں کتنے ایسے فرامین ارشادات ہیں جس میں آپ نے اشارتاً اور واضح الفاظ میں فرما دیا، جن میں سے بطور مثال کے ایک وہ واقعہ جس روز آپ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، حجر عائشہ رضی اللہ عنہا میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے کان میں سرگوشی فرمائی، ایک دم ہنستی مسکراتی فاطمہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، جس سے ایک دم وہ اس کی پریشانی، وہ غم، حزن، ملال سب دور، مسکرانے، کھلکھلانے لگیں۔ عجیب بات ہے، ایک دم پریشان ہونا، ایک دم پریشانی دور ہونا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دریافت فرماتی ان سے، فاطمہ وہ کون سی راز ہے جس ایک دم رونے لگیں، پریشان ہو گئیں اور ایک دم کھلکھلانے لگیں؟ کیا بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں عائشہ، اگر تجھے بتانا مقصود ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے کان میں فرماتے، تیسرا تو کوئی نہیں تھا، تو اور میں ہی ہیں، دو ہی جی ہیں۔ آپ نے میرے کان میں فرمایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو راز میں رکھنا ہے، اس کو اب سخت نمایاں نہیں کرنا، جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو میں واضح کروں گی۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے جب وفات پا لیا، جب آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا، پوری دنیا کے لوگوں کو داغ مفارقت دے دیا، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس کی وضاحت فرماتی ہیں، میں روئی، پہلے سرگوشی پر روئی اس لیے تھی، پریشان اس لیے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں اپنے خالق کے حقیقی سے، رب کائنات سے ملاقات کروں گا، تو میں الوداع کہہ کر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کسی عام شخصیت کی جدائی تو نہیں ہے، تو اس جدائی کے غم میں آپ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سرگوشی پر آپ مسکراتی کیوں ہیں؟ فرمانے لگے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے خوشخبری سنا دی کہ اہل بیت میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے سب سے پہلے جو ان سے ملیں گے، جن کی ملاقات ہوگی،
وفات پائیں گے وہ میں ہوں گی فاطمہ زہرا، تم مجھ سے ملیں گی۔ تو اس ملنے کی ملاقات کی امید پر وہ مسکراتی ہیں، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ٹھیک 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے، موت کا مزہ چکھنے کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب قبر کن کا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو گنبد خضرا کو پوجتے ہیں، دوسری طرف آپ کے موت کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بے شرم بے غیرت نے، بے حیا نے کہہ بھی دیا کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں۔ آپ پر باری باری سے آپ کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی پاگل پنی میں، جنون میں کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ عقل ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، پہلے سوچو پھر بولو۔ اسی پر اکتفا کروں گا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ وفات پا گئے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کے فرامین ارشادات سے، قرآن اور سے، اللہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ کوئی، جس نے آپ کو جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے انہی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے وفات کا۔ عام قبروں والے یعنی قبر والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قبر والے وہی ہوتے ہیں جو فوت ہو جائے۔ قبر زندوں کا نہیں، مردوں کا ہے، اور گھر زندوں کے رہائش کے لیے، زندہ گھروں میں، اور جو بھی فوت ہو جائے، جس قدر پیارا لاڈلا کیوں نہ ہو، اس کو مرنے کے بعد پھر دنیا میں زندہ ان کو نہیں چھوڑا جاتا، نمایاں ان کو نہیں رکھا جاتا، ان کو دفنا جاتا ہے، مردوں کو ہی دفنا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ یہ ایک سوال ہے، جب امام صاحب جمعہ کے خطبہ میں دعا کرتے ہیں تو مقتدی کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے؟ قرآن و حدیث سے جواب دیں۔ دیکھیں، خطبے کے دوران، واعظ و نصیحت کے دوران جب امام دعا کرے تو ہاتھ اٹھانا مسنون اور مشروع نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن کب ہاتھ اٹھائیں گے؟ جب وہ بارش کے لیے دعا کریں تو صرف اسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے،